نبی کے صحابہ کے راستے پہ چل کے دلوں کا سکون ہم نے حاصل کیا ہے، لگا ہے نشہ جب سے جنت کا ہم کو چاٹک ندی اس جگہ سے ہوا ہے، نبی کے صحابہ کے راستے پہ چل کے من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے لائق و زیبا ہے۔ درود و سلام نازل ہو نبی مکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، کہ جن کے ذریعے بنی نوع انسان کی ہدایت کا سامان اللہ رب العزت نے فرمایا، اور جنہیں رہتی دنیا تک رشد و ہدایت کا منبع و مصدر قرار دیا۔ بزرگوں، دوستوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، کچھ دنوں میں ایک بڑا عظیم الشان مہینہ ہمارے درمیان تشریف لانے والا ہے، اور اسی مناسبت سے میرے خطاب کا جو موضوع متعین کیا گیا ہے وہ استقبال رمضان ہے، یعنی وہ عظیم الشان مہینہ جسے ماہ رمضان المبارک کہا جاتا ہے، ہم اس کی تیاری کس طریقے سے کریں اور اس کا استقبال ہم کس طریقے پر کریں، اور کیا چیزیں ہونی چاہیے جن کا ہم انتظام کریں، اور کن چیزوں سے ہمیں اس مہینے میں اجتناب اور پرہیز کرنا چاہیے، یہ باتیں انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی۔ حضرات گرامی، آپ میرے ساتھ تصور کیجئے، آپ یہ تصور کیجئے کہ اگر ہمارے اور آپ کے یہاں ایک مہمان کی آمد ہونے والی ہو، ایک مہمان ہمارے گھر میں تشریف لانے والا ہو، اور وہ مہمان جو ہے بڑا عظیم الشان مہمان ہو، بڑی شان و شوکت والا مہمان ہو، بہت بڑا آدمی ہو، اور وہ مہمان اگر ہمارے گھر میں آ جائے، یا یہ کہہ لیجئے کہ جس آدمی کے گھر میں وہ مہمان اتر جائے وہ انسان بڑا خوش نصیب ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ مہمان اپنے ساتھ بڑی بھلائیاں اور بہت سارا خیر اور بڑے عظیم تحفے لے کر کے اپنے ساتھ آنے والا ہے۔ وہ اس قدر عظیم الشان مہمان ہے کہ اگر وہ کسی آدمی کے گھر میں آئے تو وہاں اس آدمی کے گھر میں خیر اور بھلائی کے تمام دروازے کھل جاتے ہیں، ہر طرح کی اچھی چیزیں، خیر اور بھلائیاں اس انسان کو حاصل ہو جاتی ہیں، دنیا جہان کی بھلائیاں اس انسان کو حاصل ہو جائیں گی۔ اور وہ مہمان ایسا ہے کہ جب وہ آئے گا تو وہ جب تک اس انسان کے گھر میں قیام کرے گا، جب تک اس کا قیام وہاں رہے گا،
تب تک اس انسان کے جتنے دشمن ہیں، اس انسان کو تکلیف پہنچانے کے ارادے سے جتنے لوگ موجود ہیں، ان تمام کی ہمت نہیں ہو سکے گی کہ وہ اس انسان کے اوپر بری نظر ڈال سکیں۔ اور اسی طریقے پر وہ مہمان اس قدر عظیم الشان ہے کہ جب وہ آئے گا، ہمارے گھروں میں جب آئے گا تو وہ 2 دن ہی وہاں ٹھہرے گا، بہت لمبی مدت تک کے لیے آنے والا نہیں، 1 دن 2 دن کے لیے آئے گا، لیکن اس مختصر سی مدت میں وہ مہمان سینکڑوں سال کی مال و دولت عطا کر کے چلا جائے گا۔ اب ذرا اندازہ لگائیے، اس کیفیت کا مہمان، ایسا عظیم الشان مہمان اگر کسی کے گھر میں آئے تو وہ آدمی اس مہمان کا، اس عظیم مہمان کا استقبال کیسے کرے گا، ہے کہ نہیں؟ اور اسی پر بس نہیں ہے، اسی پر بس نہیں، بلکہ وہ جو مہمان آنے والا ہے وہ مہمان اتنا عالیشان ہے کہ جب تک وہ ہمارے گھروں میں رہے گا تب تک صبح شام ہماری مرادیں، ہماری حاجات، ہماری ضروریات کو پورا کرتا رہے گا۔ اور جب تک وہ مہمان ہمارے گھروں میں رہے گا تب تک دنیا کی کوئی بھی مصیبت ہمیں ٹچ نہیں کر سکتی، چھو نہیں سکتی۔ وہ ایسا عالیشان مہمان۔ سوچنے والی بات یہ ہے کہ اس قدر عظیم الشان مہمان اگر کسی ایک انسان کے گھر میں آ جائے تو وہ، اور اس کی آمد کی خبر اس انسان کو پہلے سے مل جائے، تو وہ آدمی کیسی تیاری کرے گا؟ اس مہمان کے استقبال میں وہ ہفتوں اور مہینوں سے لگا رہے گا، اور اس مہمان کی آمد اور اس کے استقبال کے موقع پر وہ ہرگز یہ برداشت نہیں کرے گا کہ اس کے شان میں ذرہ برابر بھی گستاخی ہو جائے۔ اس مہمان کے استقبال میں وہ اپنے نفس کو، اپنے جسم کو سنوارے گا، اپنے گھر کو درست کرے گا، اپنے اہل و عیال کو بھی ہدایات دے گا، بچوں کو بھی تنبیہ کرے گا کہ دیکھو ایک بڑا عالیشان مہمان، بڑا عظیم آدمی آنے والا ہے، اس کی موجودگی میں تم سے کوئی گستاخی نہ ہو جائے اس کی شان میں، ہے کہ نہیں؟ ایسا عظیم الشان مہمان اگر آئے تو انسان بالکل پہلے سے تیاری کرتا ہے، اور اس کے استقبال میں آنکھیں بچھائے منتظر رہتا ہے کہ کب وہ مہمان ہمارے گھر میں آ جائے، اور جتنا خیر اور جتنی بھلائیاں وہ لے کر کے آنے والا ہے، میں کب اس سے استفادہ کرنا شروع کروں۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ جو جس مہمان کا تصور میں نے آپ کو کرنے کو کہا ہے، یہ مہمان کون ہے؟ یہ اس قدر عظیم الشان اور رحمتوں اور برکتوں والا اور بھلائیوں والا یہ مہمان ہے کون آخر؟ در حقیقت یہ مہمان رحمان کی جانب سے، رحمان کے بندوں کے نام ماہ قرآن ہے، یعنی ماہ رمضان ہے۔ ماہ رمضان المبارک یہی وہ عظیم الشان مہمان ہے جس کی آمد ہے، اور جو چند دنوں کے بعد ہماری زندگیوں میں داخل ہونے والا ہے، یا یوں کہہ لیجئے کہ ہم رمضان المبارک کے مہینے میں داخل ہونے والے ہیں۔ بڑا عظیم الشان مہینہ ہے یہ، اور اپنے ساتھ بے شمار خیر اور بھلائیاں لے کر کے، رحمتیں اور برکتیں لے کر کے اللہ رب العالمین کی جانب سے ہمارے درمیان آنے والا ہے۔ میں نے عرض کیا کہ یہ جو مہمان ہے رمضان کی شکل میں اللہ تعالیٰ کی جانب سے آنے والا، یہ مہمان جب آتا ہے تو خیر اور بھلائی کے دروازے کھل جاتے ہیں، خیر اور بھلائی کے دروازے کھل جاتے ہیں، اور انسان کو تکلیف دینے والی جتنی طاقتیں ہیں وہ تمام آنکھیں بند کر لیتی ہیں۔ اور یہ مہمان اس قدر عظیم الشان ہے کہ جب یہ آتا ہے تو کچھ مدت رہ کر کے وہ سینکڑوں سال کی مال و دولت دے کر کے چلا جاتا ہے۔ نبی اکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جب یہ جو عظیم الشان مہمان ہے رمضان المبارک ماہ قرآن، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن کو نازل کیا گیا۔ تو حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جب رمضان کا مہینہ آتا، حضرت ابو ہریرہ کے الفاظ ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یبشر اصحابہ، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو خوشخبری دیتے، اس ماہ مبارک کی آمد کی خبر دیتے، اور کیا فرماتے؟ کہتے قد جاءکم رمضان،
اے میرے صحابہ رمضان کا مہینہ آ چکا ہے، شہر مبارک، یہ مہینہ انتہائی بابرکت مہینہ ہے، افترض اللہ علیکم صیامہ، اللہ رب العالمین نے اس مہینے کے روزوں کو تمہارے اوپر فرض قرار دیا ہے۔ اور میں نے کہا نا یہ مہمان جو ہے اپنے ساتھ خیر اور بھلائیاں لے کر کے آتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تفتح فیہ ابواب الجنہ، جنت کے جتنے دروازے ہیں، بعض روایات کے اندر آتا ہے جنت کا ایک دروازہ بھی ایسا نہیں ہے جو چھوٹ جائے، جنت کے تمام دروازے کھول دیے جاتے ہیں، ایک دروازہ بھی بند نہیں رہتا۔ اور وَتُغْلَقُ فِيهِ أَبْوَابُ الْجَحِيمِ، اور جہنم کے تمام دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور ایک دروازہ بھی کھلا نہیں رہتا۔ تو خیر اور بھلائی کے تمام دروازے کھل گئے اور جہنم کا دروازہ بند کر دیا گیا۔ دوسری چیز وَتُغَلُّ فِيهِ الشَّيَاطِينُ، اللہ رب العالمین کی جانب سے اس مہینے میں انسان کا، یا یہ کہہ لیجئے کہ انسانیت کا سب سے بڑا دشمن یعنی شیطان، اللہ رب العالمین کی جانب سے شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے۔ کائنات میں انسانوں کو اگر سب سے زیادہ خطرہ کسی کی جانب سے ہے تو وہ شیطان، انسان کا سب سے بڑا دشمن شیطان ہے۔ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ شیاطین کو قید کر دیتا ہے، اور دوسری روایات کے اندر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سرکش قسم کے شیاطین کو قید کر دیتا ہے، جو بڑے بڑے لیڈر قسم کے، بڑے بڑے جو خطرناک قسم کے شیاطین ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو قید کر دیتا ہے۔ وہ اب انسانوں کو، مسلمانوں کو تکلیف نہیں پہنچا سکتے، ان کو بہکا نہیں سکتے، اور ان کا زور رمضان کے مہینے میں کمزور پڑ جاتا ہے، ان کا زور رمضان کے مہینے میں کمزور پڑ جاتا ہے۔ اور میں نے یہ کہا کہ یہ جو مہمان ہے یہ 2-3 دن ٹھہرتا ہے لیکن سینکڑوں سال کی مال و دولت دے کر کے چلا جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فیہ لیلۃ، اس مہینے میں ایک ایسی رات ہے خیر من 1000 شہر، جو 1000 مہینوں کے برابر نہیں، 1000 مہینوں کے برابر نہیں، کہا خیر من 1000 شہر، جو 1000 مہینوں سے بہت بہتر ہے۔ یعنی ایک مہینہ، اس ایک مہینے میں ایک رات ایسی ہوتی ہے جو 1000 مہینوں کی عبادتوں سے بہتر ہے۔ 1000 مہینے انسان عبادت میں گزارے، اللہ کو راضی کرنے میں گزارے، ایک انسان تو 100 سال بھی مشکل جیتا ہے، لیکن ہزاروں سال اگر ایک انسان کو زندگی دے دی جائے اور وہ عبادت کرتا رہے، اس سے بہتر ہے وہ انسان جو ایک رمضان کے اس ایک رات میں اللہ تعالیٰ کو راضی کر لے۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اخیر میں فرمایا من حرم خیرہا، وہ انسان جو اس بابرکت مہمان سے استفادہ نہ کر سکے، اس عظیم الشان مہینے میں محروم رہ جائے، در حقیقت وہی انسان فقد حرم، در حقیقت وہی انسان محروم انسان، وہی انسان بدبخت انسان ہے، وہی انسان بد نصیب انسان ہے۔ حقیقی بد نصیب وہی ہے جو اس مہینے کی آمد پر کوئی تیاری نہ کرے اور اس مہینے کو لاپرواہی کے ساتھ گزار دے۔ ایک اور روایت ہے جس میں اس مہینے کی مزید 2 فضیلتوں کو بیان کیا گیا ہے، اور وہ فضیلتیں بڑی عظیم ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا كان اول ليلة من رمضان، جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے، صفدت الشیاطین ومردت الجن، تو شیاطین اور سرکش قسم کے لیڈر اور خطرناک قسم کے جو شیاطین اور جنات ہوتے ہیں ان کو قید کر دیا جاتا ہے، اب ان کا زور نہیں چلنے والا۔ اور وغلقت ابواب النار فلم يفتح منها باب، جہنم کے تمام دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، ایک دروازہ بھی کھلا نہیں رہتا۔ اور فرمایا وفتحت ابواب الجنہ فلم یغلق منها باب، اور جنت کے تمام دروازے اوپن کر دیے جاتے ہیں، کھول دیے جاتے ہیں، اور ایک دروازہ بھی بند نہیں رہتا۔ اور کیا ہوتا ہے؟ نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَنَادَى مُنَادٍ، ایک آواز دینے والا آواز دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کی جانب سے ایک گائیڈ مقرر ہوتا ہے۔ کیا کہتا ہے وہ کہتا ہے یا باغی الخیر، اے بھلائی کرنے والے، اے اللہ کو راضی کرنے والے، اے اللہ کی اطاعت و فرما برداری میں زندگی گزارنے والے، اقبل، یہ نیکیوں کا موسم بہار آ چکا ہے، نیکیوں میں اور بڑھ جا، نیکیوں میں، اللہ کی اطاعت و فرما برداری میں، عبادات کا یہ مہینہ آ چکا ہے، عبادات میں اور بڑھ جا، لگن کے ساتھ اور دل جمعی کے ساتھ اللہ کو راضی کرنے کی کوشش میں لگ جا۔ اور وہ آواز دینے والا کہتا ہے وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ، اور اے برائی کو انجام دینے والے، شر کو انجام دینے والے، بری عادتوں میں ملوث اشخاص اور وہ لوگ جو اللہ کو ناراض کرتے ہوئے زندگی گزارتے ہیں، یہ مہینہ زندگی کو بدل دینے والا مہینہ ہے، اپنے آپ کو سدھارنے والا مہینہ ہے۔ وہ آدمی، وہ ندا دینے والا کہتا ہے اقصر، اب تو باز آ جا،
رمضان کا اتنا مبارک مہینہ آ چکا ہے، اب تو بہکانے والا شیطان بھی نہیں ہے، بڑے بڑے شیاطین کو قید کر دیا گیا، جہنم کے دروازوں کو بھی بند کر دیا گیا، جنت کے دروازوں کو کھول دیا گیا۔ اب باز آ جا اور اپنی عادتوں سے کنارہ کشی اختیار کر، اپنی پرانی روش سے اپنے آپ کو دور کر لے اور اللہ کی رضامندی کی جانب اور اللہ رب العالمین نے ہدایت کا راستہ جو مقرر فرمایا ہے اس راستے کا راہی بن جا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ آواز دینے والا اللہ کی جانب سے مقرر ہوتا ہے اور وہ آواز دیتا ہے، وہ نیکی کرنے والے کو بھی آواز دیتا ہے اور نیکی پر ابھارتا ہے، اور برائی کرنے والے کو بھی آواز دیتا ہے، اس کو متنبہ کرتا ہے، اس کو کہتا ہے کہ برائی سے رک جا، اور یہ موقع زندگی کو بدل دینے کا موقع ہے، اپنی زندگی پر نظر ثانی کر، غور کرنے کا مقام ہے کہ یہ مہینہ اس قدر عظیم الشان ہوتا ہے کہ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ جنت کے دروازے کو کھول دیتا ہے اور انسانوں کو بہکانے میں جن کا سب سے بڑا رول ہوتا ہے یعنی شیاطین، اللہ تبارک و تعالیٰ شیاطین کو قید کر دیتا ہے، یعنی اب انسانوں کو برائی میں مبتلا کروانے والے جو عناصر ہیں اللہ تعالیٰ نے اس راستے کو بند کر دیا، ان عناصر کو قید کر دیا۔ کیا مطلب ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ رمضان کے مہینے میں ہدایت والا جو راستہ ہے، جنت کی جانب جانے والا جو راستہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس راستے کو آسان کر دیتا ہے کہ نہیں؟ آسان کر دیتا ہے، جنت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے، جہنم کے دروازوں کو بند کر دیتا ہے، اور شیاطین جو گمراہ راستوں کی جانب لے جانے والے ہیں ان کو بھی قید کر دیتا ہے۔ یعنی دو راستے ہیں، ایک ہدایت والا راستہ اور ایک گمراہی والا راستہ۔ تو اللہ رب العالمین اس مہینے میں گمراہی والے راستے کو مشکل کر دیتا ہے اور ہدایت والے راستے کو آسان کر دیتا ہے، اور کیا کرتا ہے اللہ رب العالمین؟ اور کیا کرتا ہے؟ اور ساتھ ساتھ ایک گائیڈ کو مقرر کر دیتا ہے، ایک گائیڈ کو اللہ تعالیٰ اپنی جانب سے مقرر کر دیتا ہے۔ وہ گائیڈ جو ہے وہ اس راستے کے اوپر کھڑا ہوتا ہے، اور نیکی کی طرف جانے والے راستوں کو نیکی کی طرف جانے والے لوگوں کو بلا کر اس راستے میں داخل کرتا ہے اور ان کی رہنمائی کرتا ہے کہ جاؤ، یہ نیکی کا راستہ ہے، یہ اچھائی کا راستہ ہے، یہ جنت کا راستہ ہے، اس طرف چلے جاؤ۔ اور جو انسان گمراہی والے راستے کی جانب بڑھ رہا ہوتا ہے تو یہ جو آواز دینے والا یہ گائیڈ جو اللہ تعالیٰ کی جانب سے مقرر ہے وہ ان لوگوں کو وہاں اس طرف بڑھنے سے منع کرتا ہے، گمراہی والے راستے کی جانب اور جہنم والے راستے کی جانب جانے سے وہ گائیڈ روکتا ہے۔ تو دیکھیے رمضان کے مہینے میں ہدایت کا راستہ آسان ہو گیا، گمراہی کا راستہ اللہ تعالیٰ نے مشکل کر دیا، پلس اللہ رب العالمین نے ایک گائیڈ مقرر کر دیا جو گمراہی والے راستے سے لوگوں کو دور کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ لیکن اس کے باوجود، اتنے اہتمام کے باوجود اللہ تعالیٰ کی جانب سے اس مہینے میں اتنے اہتمام کے باوجود اگر کوئی انسان گمراہ ہو جائے، اگر کوئی انسان اس مہینے کے شروع ہونے کے بعد بھی اور اس مہینے کے گزرنے سے پہلے اپنی روش کو چینج نہ کرے، اپنی زندگی کو نہ بدلے، وہی اپنی پرانی روش پر برابر قائم رہے اور یہ مہینہ ایسے ہی لاپرواہی کے ساتھ گزار دے، تو وہی انسان در حقیقت بدبخت انسان۔ اور اس کی بدبختی کیسی ہے؟ اس کی بدبختی ایسی ہے کہ جس شخصیت کو اللہ رب العالمین نے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا تھا، اس شخصیت نے ایسے انسان پر بددعا کی ہے۔ حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تمام صحابہ کرام کو ممبر کے پاس جمع ہونے کا حکم دیا، تمام صحابہ جمع ہو جاؤ ممبر کے پاس، سارے صحابہ جمع ہو گئے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے دیکھا کہ آپ نے ممبر کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھا اور آپ نے کہا آمین، پھر آپ نے دوسری سیڑھی پر قدم رکھا، پھر آپ نے کہا آمین، پھر آپ نے تیسری سیڑھی پر قدم رکھا، پھر آپ نے کہا آمین۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نصیحتیں فرمائیں، آپ نے جو خطبہ دینا تھا آپ نے وہ خطبہ دیا، اس کے بعد آپ اتر گئے۔ لوگوں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو پکڑا اور کہا کہ ذرا آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیجئے کہ کیا معاملہ ہے، آج ہم نے بڑا عجیب و غریب منظر دیکھا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے اور تنہا تھے اور آپ ممبر پر چڑھتے جاتے ہیں اور آمین کہتے جاتے ہیں، یہ کیا ماجرا ہے؟ صحابہ کرام کی ہمت نہیں ہوئی، انہوں نے ابوبکر رضی اللہ عنہ کو پکڑا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ سوال پیش کیا اور کہا کہ اللہ کے رسول آج ہم نے بڑی عجیب چیز دیکھی ہے، ماجرا کیا ہے؟ چنانچہ نبی اکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے۔
حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، اور انہوں نے جب میں نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو انہوں نے بد دعا کی. انہوں نے کہا کہ بعد من ادرک رمضان ولم یغفر لہ، کہا وہ آدمی جو ہے اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے جس نے رمضان کا مہینہ پایا لیکن اس کی مغفرت نہیں کی گئی. رمضان کا مہینہ پایا جس نے اور اس کی مغفرت نہیں کی گئی، وہ اپنی اسی پرانی روش پر، بے ڈھنگی روش پر، گمراہی کے راستے پر، بری عادتوں میں برابر مبتلا رہا. اس نے اپنے آپ کو، اپنی زندگی کو بدلنے کی کوشش نہیں کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، بد دعا دی، کہا اللہ کی رحمت سے ایسا انسان دور ہو جائے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں فقلت آمین، میں نے کہا آمین، یعنی اے اللہ اس بد دعا کو قبول فرما. کتنی خطرناک بات. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل جو سید الملائکہ ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سید ولد آدم ہیں، تمام انسانوں کے سردار، ایک سردار بد دعا کرتا ہے اور دوسرا سردار آمین کہتا ہے. کتنا خطرناک معاملہ ہے اور کتنا بد نصیب ہے وہ انسان. پھر آپ نے فرمایا کہ میں نے دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ انسان اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے. دوسری بد دعا کہ جس کے سامنے آپ کا تذکرہ کیا گیا اور اس نے آپ پر درود نہیں بھیجا. آپ کے نام کا تذکرہ کیا گیا، آپ کا نام آیا لیکن اس نے درود صلی اللہ علیہ وسلم نہیں پڑھا، وہ انسان بھی اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے. فقلت آمین، اللہ کے نبی نے کہا میں نے آمین کہا. پھر تیسری سیڑھی پر میں نے جب قدم رکھا تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ وہ انسان بھی اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے جس نے اپنے ماں باپ کو بڑھاپے کی حالت میں پایا اور اس کی مغفرت نہیں کی گئی، یعنی ان کی خدمت کر کے اس نے اپنی مغفرت نہیں کروائی. فقلت آمین، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے آمین کہا. اندازہ لگائی. ایک اور روایت ہے ترمذی کی روایت، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رغم انف رجل، اس آدمی کی ناک خاک آلود ہو جائے. کون آدمی؟ جس کی زندگی میں رمضان آیا ثم انسلخ، اور گزر گئے. ایسے رمضان آیا اور یہاں سے گزر گیا اور اس آدمی کی مغفرت نہیں کی گئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس آدمی کی ناک خاک آلود ہو جائے، یعنی بڑا بیکار آدمی ہے، بدبخت آدمی ہے. بدبخت آدمی ہے وہ. ناک کا تعلق عزت سے ہوتا ہے نا، ناک کا تعلق، ناک نہیں کٹنی چاہیے. اللہ کے نبی نے کہا ایسے آدمی کی ناک خاک آلود، مٹی لگے اس کے ناک پر، وہ عزت کے قابل نہیں ہے اللہ رب العالمین کی نظر میں. کون؟ جس نے رمضان کی بے حرمتی کی. جو انسان رمضان کے مہینے کو بہت ہلکے میں لیتا ہے، سیریسلی نہیں لیتا، رمضان کے مہینے میں بھی وہی پرانی زندگی گزارتا ہے جو رمضان سے پہلے گزار رہا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایسا انسان جو رمضان کی عزت نہ کرے وہ انسان عزت کے قابل نہیں، وہ انسان عزت کے قابل نہیں ہے. اس لیے رمضان کا یہ جو مہینہ اپنے ساتھ بے شمار رحمتوں اور برکتوں کو لے کر کے ہمارے درمیان تشریف لانے والا ہے، اس کی بے حرمتی سے اجتناب کرنا چاہیے اور اس مہمان کے استقبال میں ہمیں خوب تیاری کرنی چاہیے، اپنے آپ کو مستعد رکھنا چاہیے. اس مہینے کے لیے اپنا ایک ٹائٹ شیڈیول بنانا چاہیے کہ یہ مہینہ آئے گا اور اس مہینے میں یہ نیکیوں کا یہ موسم بہار ہے، لہذا میں اس طریقے سے اور یہ اس موقع پر اور ان اہتمامات کے ساتھ جو ہے میں اس مہینے میں اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کی کوشش کروں گا. تو انسان کا ایک ٹائٹ شیڈیول ہونا چاہیے، کیونکہ یہ جو مہینہ ہے یہ ہمیں اور آپ کو انشاءاللہ میسر ہونے والا ہے. بلکہ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو، بالخصوص جو اس مجمع میں حاضر ہیں، ہم تمام کو تو رمضان کا مہینہ عطا فرما. مہینے تو بہت سارے ہیں لیکن رمضان کا مہینہ بڑا انوکھا مہینہ ہے، بڑا عظیم الشان مہینہ ہے. اور یہ مہینہ ایسا مہینہ ہے کہ اگر ایک انسان نے ایک سال اس ایک مہینے کی قدر کر لی تو وہ انسان کامیاب ہو سکتا ہے. اس انسان کی جو اخروی زندگی ہے وہ بالکل الٹ سکتی ہے اور درست ہو سکتی ہے، کامیاب ہو سکتا ہے وہ انسان. آپ دیکھیے ہمیں اللہ رب العالمین نے اگر یہ مہینہ عطا فرمایا، یہ رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ، تو یقیناً یہ اللہ رب العالمین کی بہت بڑی نعمت. کیوں؟ اس لیے کہ غور کیجئے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو پچھلے رمضان ہمارے ساتھ موجود تھے. پچھلے رمضان انہوں نے ہمارے ساتھ عبادتیں کی تھیں، پچھلے رمضان انہوں نے ہمارے ساتھ صفوں میں کھڑے ہو کر کے تراویح کی نمازیں ادا کی تھیں، انہوں نے ہمارے ساتھ روزے اور افطار کیے تھے، سحری کا اہتمام ہمارے ساتھ کیا تھا، قرآن مجید کو انہوں نے ہمارے ساتھ بیٹھ کر کے ختم کیا تھا، قرآن مجید کی تلاوت کی تھی، اور عبادات میں وہ ہمارے ساتھ اس دنیا میں موجود تھے. لیکن بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو پچھلے رمضان موجود تھے، آج اس رمضان اللہ رب العالمین نے ان کو اپنے پاس بلا لیا ہے.
بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو آج ہمارے ساتھ صفوں میں تراویح کے لیے کھڑے ہونے والے نہیں ہیں، ان کی جگہ دوسرے انسان نے لے لی ہے نا۔ بہت سارے ہمارے ایسے بھائی ہیں جو پچھلے رمضان اس دنیا میں موجود تھے لیکن آج اس دنیا میں منتقل ہو چکے ہیں، یعنی آخرت والی دنیا میں، برزخ والی دنیا میں وہ تشریف لے جا چکے ہیں، یعنی اللہ رب العالمین نے ان کو وفات دے دی۔ لہذا انہیں یہ رمضان میسر نہیں، انہیں یہ رمضان میسر نہیں ہے، وہ اب قبر والوں میں شمار ہونے لگے۔ اب ان کا شمار دنیا والوں میں نہیں ہوتا، ان کا شمار اب قبر والوں میں ہوتا ہے۔ ہمیں اللہ رب العالمین نے زندگی دی ہے، ہمارے پاس ابھی بھی اعمال کو انجام دینے کا موقع ہے، ہمارے پاس آج بھی اپنے رب کو راضی کرنے کا موقع اللہ تعالیٰ کی طرف سے میسر ہے، لہذا ہمیں اسے گنوانا نہیں چاہیے، گنوانا نہیں چاہیے۔ اس لیے کہ امام ابن الجوزی رحمہ اللہ کا بڑا مشہور قول ہے، وہ فرماتے ہیں تاللہ لو قیل لأہل القبور تمنوا، کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم اگر قبر والوں سے کہا جائے کہ تم ایک خواہش کرو، قبر والوں سے اگر اللہ تعالیٰ کی جانب سے کہا جائے بالفرض، وہ اہمیت بتلانا چاہتے ہیں، کہتے ہیں لو قیل لأہل القبور تمنوا، اگر قبر والوں سے کہا جائے، حالانکہ یہ پاسبل نہیں ہے لیکن مان لیجئے اگر انہیں ایک موقع دیا جائے، ایک خواہش ان کی پوری کی جائے گی، فرماتے ہیں لتمنوا یوما من رمضان، تو وہ رمضان کے ایک دن کی خواہش کریں گے، انہیں رمضان کا ایک دن چاہیے ہوگا، انہیں کچھ اور دوسری چیز نہیں چاہیے ہوگی، مال دولت اور خاندان اور اولاد تمام چیزیں ایک طرف، انہیں صرف رمضان کا ایک دن درکار ہوگا، وہ اسی کی خواہش کریں گے، اس لیے کہ رمضان کا ایک دن ان کے قبر والی زندگی کو بدلنے کے لیے کافی، لیکن یہ موقع ان کو میسر نہیں، اب انہیں وہ ایک خواہش کرنے کی اجازت نہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے اعمال کا سلسلہ منقطع کر دیا ہے، اللہ کو منانے کا جو موقع دنیا میں ان کو میسر تھا اب میسر نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ موقع عطا فرمایا ہے، اور کچھ دنوں کے بعد وہ مبارک مہینہ ہمارے درمیان آنے والا ہے، لہذا ہمیں اس مہینے کی قدر کرنی چاہیے، اس لیے کہ ہم نے اگر اس ایک مہینے کی قدر کر لی ہے، اللہ کی قسم ہماری آخرت درست ہو سکتی ہے، سنور سکتی۔ ایک واقعہ میں آپ کو سناؤں جو حدیث کی کتابوں کے اندر صحیح سند سے مروی ہے، حضرت طلحہ ابن عبید اللہ رضی اللہ عنہ سے یہ روایت آتی ہے، سنن ابن ماجہ وغیرہ کی روایت ہے اور شیخ الالبانی نے اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ حضرت طلحہ ابن عبید اللہ رضی اللہ عنہ یہ فرماتے ہیں کہ ایک قبیلے کے دو افراد، دو لوگوں نے ایک ساتھ آ کر کے اسلام قبول کیا اور دونوں نے ایک ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب مدینے کی جانب ہجرت کی۔ ان دونوں افراد میں، یعنی دونوں صحابی، دونوں کے دونوں کون؟ صحابی، ان دونوں افراد میں پہلے صحابی جو ہے وہ بہت محنت کرنے والے، خوب عبادت کرنے والے، عبادت گزار شخصیت ہیں، اور دوسرے صحابی جو ہیں وہ بھی عبادت گزار شخصیت ہے، لیکن پہلے صحابی کے بنسبت ان کے کمپیریزن میں ان کی عبادت تھوڑی کم ہے۔ تو دو صحابی دونوں نے ایک ساتھ اسلام قبول کیا، ایک ساتھ مدینہ ہجرت کر کے پہنچے، لیکن دونوں میں ایک فرق ہے۔ کیا فرق ہے؟ پہلے صحابی جو ہے وہ زیادہ عبادت گزار ہیں، اور دوسرے صحابی جو ہے وہ ان کے مقابلے میں، ہمارے مقابلے میں نہیں، صحابہ اور ہمارے درمیان کوئی کمپیریزن نہیں۔ تو فرماتے ہیں طلحہ ابن عبید اللہ کہ پہلے صحابی کے بالمقابل دوسرے صحابی جو ہے تھوڑے کم عبادت گزار۔ ہوا یہ کہ پہلے صحابی جو ہے انہوں نے جنگ میں شرکت کی، کافروں کے خلاف جہاد کیا انہوں نے، اور اللہ رب العالمین کے راستے میں شہید ہو گئے، جان قربان کر دی انہوں نے، اپنی جان اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کی خاطر۔ اور جو دوسرے صحابی ہیں جو کم عبادت گزار ہیں، انہوں نے ایک سال مزید اور زندگی پائی، اگلے سال نارمل طریقے سے جو طبعی موت ہوتی ہے وہ اپنے بستر پر انہوں نے وفات پائی اور ان کا انتقال ہوا ایک سال کے بعد۔ دونوں صحابی میں کتنا فرق ہے؟ پہلے صحابی زیادہ عبادت گزار پلس شہید ہو گئے، شہادت کا مرتبہ کتنا اعلیٰ ہے، اور دوسرے صحابی کم عبادت گزار پہلے صحابی کے بالمقابل، اور وہ شہید بھی نہیں ہوتے، نارمل انسانوں کی طرح اپنے بستر پر وفات پاتے ہیں۔ حضرت طلحہ ابن عبید اللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے خواب دیکھا، صحابی ہے کہتے ہیں میں نے خواب دیکھا، میں نے یہ دیکھا کہ میں اور وہ دونوں صحابی ہم تینوں جنت کے دروازے کے باہر کھڑے، ہم تینوں جو ہے غور سے سنیے، ہم تینوں جنت کے دروازے کے باہر کھڑے۔ وہ فرماتے ہیں جنت سے ایک شخص آیا اور اس نے آ کر کے وہ صحابی جو ایک سال کے بعد وفات پائے تھے،
نارمل وفات ہوئی تھی ان کی، اور عبادت گزار بھی پہلے صحابی کے بالمقابل کم تھے. وہ جنت سے ایک آدمی آیا اور اس نے دوسرے صحابی کو کہا چلو جنت میں داخل ہو جاؤ. شہید ابھی کھڑے ہیں، شہید جو صحابی ہو گئے تھے وہ کھڑے ہیں ابھی، اور دوسرے صحابی جنہوں نے 1 سال کے بعد وفات پائی تھی ان کو جنت سے ایک آدمی آیا اور کہا کہ چلیے آپ کو اجازت ہے، اب آپ جنت میں داخل ہو جائیے. کچھ دیر کے بعد وہ دوبارہ آیا تب اس نے وہ صحابی جو پہلے صحابی تھے جو شہید ہو گئے تھے، جو زیادہ عبادت گزار تھے، دوسری مرتبہ میں آ کر کے تب اس کو یہ کہتا ہے کہ اب آئیے، اب آپ کو اجازت ہے، جنت میں داخل ہو جائیے. اس کے بعد اس نے طلحہ ابن عبید اللہ رضی اللہ عنہ کی طرف دیکھا اور کہا کہ آپ لوٹ جائیے، ابھی آپ کا وقت نہیں آیا ہے، آپ لوٹ جائیے، آپ کا وقت ابھی جنت میں داخل ہونے کا نہیں آیا ہے. صبح ہوئی، حضرت طلحہ ابن عبید اللہ رضی اللہ عنہ کو بڑا تعجب ہوا. صحابہ کرام کو انہوں نے اپنا خواب سنایا اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے. آپ کو بھی یہ خواب سنایا اور بہت تعجب کے ساتھ سنایا. تعجب والی بات ہے، کامن سینس. ایک صحابی جو ہے وہ زیادہ عبادت گزار بھی ہے اور شہید بھی ہو گئے، وہ جنت میں بعد میں داخل ہو رہے ہیں، اور وہ صحابی جو 1 سال کے بعد وہ طبعی موت مرتے ہیں اور کم عبادت گزار تھے، وہ جنت میں پہلے داخل ہو رہے ہیں. یہ کیا عجیب و غریب معاملہ ہے. تعجب کے ساتھ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا یہ خواب سنایا. پتہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا تمہیں تعجب کس بات پہ ہو رہا ہے؟ آپ نے کوئی کسی حیرت کا اظہار نہیں کیا، یہ نہیں کہا کہ ارے بڑی عجیب و غریب بات، نہ، آپ نے کہا تمہیں حیرت کس بات پہ ہو رہا ہے؟ ذرا یہ بتاؤ کہ دوسرے صحابی جو ہیں جنہوں نے 1 سال کے بعد وفات پائی ہے، کیا انہوں نے رمضان کا مہینہ نہیں پایا؟ رمضان کا مہینہ ان کی زندگی میں ایک مرتبہ مزید آیا ہے نا. اور وہ جو شہید ہو گئے تھے صحابی، ان کو اب دوسرا رمضان جو ان کی وفات کے بعد جو آیا ہے وہ ان کو میسر نہیں ہوا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ بتاؤ دوسرے صحابی جو ہیں کیا انہوں نے مزید ایک رمضان نہیں پایا؟ کہا ہاں انہوں نے ایک اور رمضان پایا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا انہوں نے رمضان میں اتنی نمازیں اور ایسی عبادتیں اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے نہیں کی؟ کہا ہاں انہوں نے تو بڑی نمازیں پڑھی، رمضان کا اہتمام انہوں نے کیا، رمضان کا انہوں نے حق ادا کیا، رمضان کے مہینے کو بے پرواہی کے ساتھ نہیں گزارا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور مزید تعجب کی بات انہیں بتلائی. ایک تعجب کی بات وہ خواب میں دیکھ کر کے آئے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سوال جواب کے بعد مزید ایک تعجب کی بات بتلائی. کہا تم جانتے ہو، تم یہ دیکھ رہے ہو کہ جنت میں پہلے دوسرے صحابی کو داخلہ مل گیا، اس سے بھی زیادہ تعجب کی بات یہ ہے کہ ان دونوں صحابہ کے درجات جو جنت کے اندر ہیں، ان دونوں کے درجات کے درمیان زمین و آسمان سے بھی زیادہ فاصلہ ہے. زمین و آسمان سے بھی زیادہ فاصلہ ہے. جو صحابی رمضان کو حاصل کر کے جن کی وفات ہوئی تھی ان کا درجہ اعلیٰ ہے، اور جنہوں نے شہادت حاصل کی تھی، جنہیں شہادت نصیب ہوئی تھی اور ایک رمضان ان کی زندگی میں کم آیا تھا، وہ بھی جنت میں ہے، لیکن ان کا درجہ دوسرے صحابی کے بالمقابل ان کے کمپیریزن میں ان کے اور ان کے درمیان جو فاصلہ ہے وہ زمین و آسمان کے درمیان فاصلے سے بھی کہیں زیادہ ہے. یہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ. غور کیجیے، ایک رمضان کی بنیاد پر صحابی رسول کے درجے میں کس قدر فرق آیا اور جنت میں ان کو پہلے داخلہ ملا. لہذا رمضان جنت میں داخل ہونے کا پروانہ حاصل کرنے کا مہینہ ہے. اسے یوں ہی جو انسان گزار دے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا کا مستحق ہے، حضرت جبرائیل علیہ السلام کی بد دعا کا مستحق ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی روشنی میں وہ انسان ذلیل و خوار انسان، وہ بدبخت انسان ہے، محروم انسان ہے. اس لیے رمضان کا یہ جو مہینہ، مبارک مہینہ، عظیم الشان مہینہ ہمارے درمیان جلوہ افروز ہوا چاہتا ہے. ہمارے اوپر واجب ہے کہ اگر ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا سے بچنا چاہتے ہیں تو اس رمضان اپنی زندگی کو بدلیں، اپنی پرانی روش کو تبدیل کریں اور اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کی کوشش کریں. اس رمضان کو سیریسلی گزاریں اور اس کو ہلکے میں لینے کی کوشش نہ کریں. حضرات گرامی، یہ جو رمضان ہے اس کے بارے میں نبی اکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس مہینے میں اللہ رب العالمین کی فیاضی بڑی عام ہو جاتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ
اس مہینے میں بہت فیاضی کرتا ہے۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رمضان المبارک کے متعلق، آپ کا یہ ارشاد منقول ہے، فرماتے ہیں ان للہ تبارک و تعالی عتقاء فی کل یوم ولیلہ، رمضان کے مہینے میں جو دن اور رات ہوتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رمضان کے ہر دن اور ہر رات اللہ رب العالمین لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے، ایک آدمی کو نہیں، ہر دن اور ہر رات ایک ایک آدمی کو نہیں آزاد کرتا ہے۔ عتقاء یہ جمع کا لفظ ہے، بہت سارے لوگوں کو اللہ رب العالمین رمضان کے ہر دن میں اور ہر رات میں جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ اور کیا فرمایا؟ فرمایا وَإِنَّ لِكُلِّ مُسْلِمٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ دعوة مستجابہ، فرمایا رمضان کے ہر دن اور ہر رات اللہ رب العالمین ہر مسلمان کی ایک ایک دعا کو قبول کرتا ہے۔ دو باتیں، رمضان کے ہر دن اور ہر رات میں اللہ رب العالمین بہت سارے لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے، اور ہر دن اور ہر رات میں ہر مسلمان کی ایک ایک دعا کو قبول کرتا ہے۔ منیمم ایک دعا ضرور قبول ہوگی، ورنہ رمضان کے مہینے میں ایک انسان روزے دار ہوتا ہے، روزے دار کے متعلق تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان موجود ہے کہ اس کی دعا رد نہیں کی جاتی، اس کی دعا رد نہیں کی جاتی۔ تو ایک تو انسان رمضان کے مہینے میں حالت روزے سے ہوتا ہے، اور دوسرا یہ کہ رمضان کے دن اور ہر رات میں اللہ تعالیٰ منیمم ایک ایک دعا کو ضرور قبول فرماتا ہے۔ لہٰذا یہ مہینہ دعاؤں کا مہینہ ہے۔ روزے دار کے متعلق بڑی مشہور روایت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کی دعا کبھی اللہ تعالیٰ رد نہیں کرتا ہے۔ ان میں سے ایک کون سا انسان ہے؟ فرمایا دعوت الصائم، روزے دار کی دعا۔ روزے دار انسان رمضان کے مہینے میں جب وہ دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو رد نہیں کرتا۔ تو دیکھیے رمضان کے مہینے میں دعا کی قبولیت کے چانسز کتنے ہائی ہو گئے۔ ایک تو اللہ تعالیٰ نے وعدہ کر دیا ہے کہ ہر مسلمان کے ایک دعا کو صبح میں اور ایک دعا کو شام میں منیمم اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا، اور انسان اگر ایک سے زیادہ دعا کرے اور وہ حالت روزہ میں ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خبر دی ہے کہ اللہ تعالیٰ روزے دار کی دعا کو رد نہیں کرتا ہے۔ لہذا رمضان کا یہ مہینہ اپنی مرادیں مانگنے کا مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرنے کا مہینہ ہے۔ لہذا رمضان کے اس مہینے کو ہمیں غنیمت جاننا چاہیے، لہذا یہ مہینہ جو رمضان کا ہے، اس مہینے میں دعا کے متعلق جو آداب اور جو شروط احادیث کے اندر موجود ہے اور مروی ہے، ان کا تذکرہ جو آیا ہے انہیں ہمیں سیکھنا چاہیے، تاکہ رمضان کے مہینے میں ہم ڈھنگ سے اللہ رب العالمین کے دربار میں اپنے ان دونوں ہاتھوں کو پھیلا سکیں اور اپنی مرادیں اللہ رب العالمین سے مانگ سکیں۔ رمضان کا مہینہ دعاؤں کا مہینہ ہے، دعاؤں کا مہینہ ہے۔ حضرات گرامی، یہ اس قدر عظیم الشان مہینہ جب آتا ہے ہماری زندگیوں میں تو بعض اوقات ہم سے کچھ کوتاہیاں بھی ہو جاتی، کچھ غلطیاں بھی ہو جاتی۔ کچھ لوگ تو ایسے ہیں جو بیچارے بے پرواہ رہتے ہیں، اس مہینے کو سیریسلی لیتے نہیں ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو بعض غلط عادتوں کی وجہ سے اس مہینے سے جس طریقے سے استفادہ کرنا چاہیے وہ اس طریقے سے استفادہ نہیں کر پاتے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم ان عادتوں کو اور ان اعمال کو رمضان کے شروع ہونے سے پہلے ترک کر دیں تاکہ رمضان درست طریقے سے گزار سکیں۔ میں نے 2 چند نکات کو نوٹ کیا ہے آپ کے سامنے بیان کرنے کے لیے، جن کا تعلق انہی عادات سے ہے اور انہی اعمال سے ہے جن سے ہمیں رمضان کے مہینے میں اجتناب کرنا چاہیے۔ ان اعمال میں جو سب سے پہلی بات ہے وہ یہ ہے کہ رمضان کے مہینے میں ہم جو روزہ رکھتے ہیں، اس روزے کا اثر ہمارے جسم پر تو پڑتا ہے کہ نہیں، ہمارے جسم پہ، ہمارے اعمال پہ دکھتا ہے، ساتھ ساتھ اس روزے کا اثر ہمارے اخلاق پر بھی دکھنا چاہیے۔ اس روزے کا اثر ہمارے اخلاق، ہماری عبادتوں کے ساتھ ساتھ، ہمارے جسم کے ساتھ ساتھ ہمارے اخلاق پر بھی اس روزے کا اثر دکھنا چاہیے، کیونکہ نبی اکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حالت روزے میں ہمیں اپنے اخلاق پر
اپنے اخلاق کو درست رکھنے کا حکم دیا، اس لیے کہ وہ انسان جو روزہ بھی رکھتا ہے اور بد کرداری بھی کرتا ہے، بےہودگی بھی کرتا ہے، غلط حرکتیں اور عادتیں بھی اختیار کرتا ہے، اللہ رب العالمین کو ایسے انسان کے روزے کی کوئی حاجت نہیں۔ ہم روزہ رکھ کر کے اللہ رب العالمین کو کوئی احسان تو کرتے نہیں، لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایسے انسان کے روزے کی کوئی حاجت نہیں۔ اس لیے اس مہینے میں بطور خاص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی حدیثوں میں ہمیں اپنی زبان پر اور اپنی بری عادات پر کنٹرول رکھنے کا حکم دیا ہے، اور جہالت والی باتیں، بےہودگی والی باتیں، ان تمام چیزوں سے اجتناب کرنے کا حکم دیا ہے۔ بلکہ کوئی انسان اگر اکسائے تو اسے بھی کہنا چاہیے کہ بھائی میں روزے سے ہوں، میں تمہاری ان بےہودگیوں کا جواب نہیں دینا چاہتا اور نہیں دے سکتا۔ کوئی گالی دے یا لڑائی کرنے کی کوشش کرے، اپنے آپ کو دور رکھنا چاہیے، خاص کر کے رمضان کے مہینے میں۔ اس لیے کہ آپ دیکھیے رمضان کے مہینے میں یہ جو غصہ ہے نا انسان کا غصہ اور اس کے برے اخلاق اور لڑائی جھگڑے، ان کا بہت منفی اثر انسان کی زندگی پر پڑتا ہے، اور اس کی وجہ سے انسان رمضان کے مہینے میں جو برکتیں حاصل کرتا ہے اس میں کمی ہو جاتی ہے۔ جی ہاں، آپ کو یاد ہوگا، آپ نے سنا ہوگا بارہا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے رمضان کے مہینے میں جو ایک رات ہے جو 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے، جو رات، اس رات کے بارے میں اسپیسیفکلی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے خبر دے دی تھی۔ آپ خوش ہو گئے، اپنے گھر سے نکلے کہ امت کو اس رات کے بارے میں پراپر اس رات کے بارے میں بتا دیں کہ وہ کون سی رات تھی۔ لیکن کیا ہوا؟ آپ جب باہر نکلے تو 2 لوگ لڑائی جھگڑا کر رہے تھے رمضان کے مہینے میں۔ ان کی لڑائی جھگڑے کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل سے اس رات کی تاریخ یا وہ کون سی رات ہے اس بات کا علم بھلا دیا۔ فرماتے ہیں فنسیت، مجھے اللہ رب العالمین کی جانب سے ان 2 لوگوں کے لڑائی جھگڑا کرنے کی وجہ سے اس رات کا علم مجھے بلا دیا گیا، اب مجھے یاد نہیں۔ اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، لیکن یہ حدیث ہمیں یہ خبر دیتی ہے یا یہ پیغام دیتی ہے کہ رمضان کے مہینے میں ہمارے جو برے اخلاق ہیں ان کا بہت نگیٹو اثر، بڑا منفی اثر ہماری عبادتوں پر اور ہم جو رمضان کے مہینے میں جو خیر اور بھلائی اور برکتیں حاصل کرتے ہیں ان کے اوپر پڑتا ہے۔ اس لیے بطور خاص رمضان کے مہینے میں ہمیں اپنے اخلاق پر کنٹرول رکھنا چاہیے۔ اسی طریقے پر رمضان المبارک کا مہینہ، یہ مہینہ عبادات کا مہینہ ہے، نیکیوں کا موسم بہار ہے، اور اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کا، اللہ رب العالمین کو منانے کا مہینہ ہے۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اس مہینے کو عبادت کا مہینہ نہیں، اللہ کو منانے کا مہینہ نہیں، بلکہ سونے کا مہینہ سمجھتے ہیں۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اس مہینے کو سونے کا مہینہ سمجھتے ہیں۔ انہیں اب بہت اچھا موقع میسر آ جاتا ہے اپنی نیند پوری کرنے کا۔ تو بہت سارے، خاص کر کے نوجوان، بہت سارے ایسے نوجوان بھائی ایسے ہیں جو رمضان کے شروع ہوتے ہی رمضان کی راتوں میں خوب جاگتے ہیں اور مختلف مشغلے اختیار کرتے ہیں، دوستوں کے ساتھ پورے محلے میں چکر لگاتے ہیں نا، ایسے بہت سارے لوگ، معذرت کے ساتھ، لیکن میری نصیحت ہے اور یہ خیر خواہی ہے ان کے لیے، تو وہ راتوں کو مختلف مشغلوں میں گزارتے ہیں، دوستوں کے ساتھ گھومنے پھرنے میں، کھانے پینے میں ضائع کرتے ہیں راتوں کو، اور دن مکمل طور پہ سو کر کے گزارتے ہیں۔ مکمل دن ایسا معلوم ہوتا ہے کہ رمضان کی جو راتیں ہیں وہ رمضان کا حصہ نہیں، اور رمضان کے جو دن ہیں وہ عبادت کے لیے نہیں بلکہ سونے کے لیے آئے ہیں۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں نا، جبکہ آپ اگر مطالعہ کیجئے گا حدیث کا اور علماء کی کتابوں کا، تو ایک بڑی عجیب بات آپ کو معلوم ہوگی، بڑی اہم بات معلوم ہوگی، وہ یہ ہے جیسا کہ امام ابن رجب الحنبلی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب لطائف المعارف میں اس نقطے کا ذکر کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ قرآن مجید کا جو دور کیا کرتے تھے، حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنا قرآن نازل ہوا ہوتا اس وقت تک وہ سناتے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی حضرت جبرائیل علیہ السلام کو قرآن سناتے، دور کرتے تھے آپ۔ اور جس سال آپ کی وفات ہوئی ہے، آپ نے اس سال 2 مرتبہ قرآن مجید کا دور کیا۔ ابن رجب الحنبلی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ آپ جانتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کا یہ دور رمضان کے کس وقت میں کیا کرتے تھے؟ رمضان کے دن میں اللہ کے نبی قرآن مجید کا دور نہیں کرتے تھے،
بلکہ رمضان کی راتوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ قرآن مجید کا دور کیا کرتے تھے۔ معلوم ہوا کہ یہ رمضان کی راتیں جو ہیں یہ وقت کو یہ فضیلت میں کم نہیں ہے، بلکہ یہ راتیں بہت اہم ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان راتوں میں قرآن مجید کی تلاوت فرمائی۔ لہذا رمضان کے ان راتوں کو ہمیں ضائع نہیں کرنا چاہیے، اور ان راتوں میں عبادات کا خوب اہتمام کرنا چاہیے، بطور خاص قرآن مجید کی تلاوت میں اپنے اوقات کو صرف کرنا چاہیے۔ اور رات کے بارے میں آپ جانتے ہیں، یہ رمضان کی راتیں ہوں یا دیگر اس کے علاوہ مزید اور دیگر جو مہینے ہیں ان کی راتیں ہوں، سال بھر اللہ رب العالمین ہر رات آسمان دنیا پہ نازل ہوتا ہے اور اپنے بندوں کو آواز لگاتا ہے، مغفرت کی آواز لگاتا ہے، ان کی مرادیں پوری کرنے کے لیے آواز لگاتا ہے۔ لہذا رمضان کے مہینے میں اس کی فضیلت اور قدر و منزلت مزید بڑھ جاتی ہے۔ اس لیے ان راتوں کو اللہ کے لیے ضائع نہ کیجیے، اور رمضان کے دن کو صرف سونے میں مت گزاریے۔ اسی طریقے پر بعض حضرات جو ہیں وہ افطار کے وقت پورے دن انہوں نے اپنے بھوک پر کنٹرول کیا، اپنے پیٹ پر انہوں نے قابو رکھا، اپنے منہ پر انہوں نے قابو رکھا، ہاتھ پر بھی قابو رکھا، لیکن جب افطار کا موقع آتا ہے تو یہ تمام بندھنیں ٹوٹ جاتی ہیں اور دسترخوان پر ایسے ٹوٹ پڑتے ہیں کہ اللہ کی منع۔ اور پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے، پیٹ جب بہت بوجھل ہو جاتا ہے تو اب تراویح تو بہت دور کی بات، اب مغرب کی نماز ادا کرنے کے لیے اٹھنا بھی بڑا مشکل ہو جاتا ہے، پھر نیند آنے لگتی ہے، پھر وہ انسان سو جاتا ہے، مغرب کی نماز بھی گئی اور تراویح کی نماز بھی گول ہو گئی، پھر رات میں بیدار ہوتا ہے مکمل نیند پوری کرنے کے بعد، رات بھر وقت کو ضائع کرتا ہے، پھر دن میں سو جاتا ہے۔ جبکہ یہ مومن کا طرز نہیں ہے۔ طرز عمل مومن کا یہ ہونا چاہیے کہ وہ اپنا فوکس عبادات پر رکھے، کھانے پینے پر فوکس۔ رمضان کھانے پینے کا مہینہ نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کا مہینہ ہے۔ کھانے پینے پر اس قدر جو زور ہوتا ہے، اور خواتین اس مہینے میں بہت زیادہ مظلوم ہوتی ہیں، انہیں پورے گھر کا جو کھانا پینا ہے، مختلف انواع و اقسام کے ڈشز ان کو تیار کرنی پڑتی ہیں۔ بیچاری صبح 10 بجے سے کچن میں جاتی ہیں، 11 بجے سے کچن میں جاتی ہیں، تو شام میں افطار بھی ان کو وہی کرنا پڑتا ہے کچن کے اندر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کے بارے میں کیا فرمایا، استوصوا بالنساء خیرا، خواتین کے متعلق میں تمہیں وصیت کرتا ہوں، خیر کی وصیت کرتا ہوں۔ ہماری وجہ سے اگر ہماری خواتین رمضان کے مہینے میں عبادتوں سے دور رہیں تو یاد رکھیے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہم سے بھی پوچھے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خواتین کے متعلق اچھائی کی وصیت فرمائی، کیا یہ اچھائی ہے کہ ہم ان کو عبادات سے دور رکھیں اور کچن میں مشغول رکھیں؟ ہرگز نہیں۔ یہ مہینہ کھانے پینے کا مہینہ نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مومن کے بارے میں فرماتے ہیں، مومن کیسے کھاتا ہے، کتنا کھاتا ہے مومن؟ آپ فرماتے ہیں المؤمن یأکل فی معن واحد، مومن صرف ایک آنت میں کھاتا ہے، ایک عطلی میں کھاتا ہے۔ والکافر یأکل فی 7 امعاء، اور جو کافر ہے وہ پیٹ بھر کر کے 7 عطلیوں کو بھر کر کے کھاتا ہے۔ مومن 7 عطلیوں کو نہیں بھرتا ہے، صرف ایک آنت میں کھاتا ہے، اور اتنا کھانا کھاتا ہے جس سے اس کا جسم کام کر سکے، عبادات وہ صحیح طریقے سے ڈھنگ سے انجام دے سکے، بس اس سے زیادہ نہیں۔ اس سے زیادہ جو لوگ کھاتے ہیں، خوب پیٹ بھر کر کے کھاتے ہیں، وہ در حقیقت کفار کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں۔ اس لیے رمضان کے مہینے میں اوقات کو ضائع کرنے سے مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اجتناب کریں، اور اس مہینے میں اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ ایک آخری بات کہہ کر کے اپنی بات مکمل کرتا ہوں۔ رمضان کے مہینے میں بہت سارے ہمارے ایسے معصوم افراد ہوتے ہیں، خاص کر کے نوجوان ہوتے ہیں، جو اس مبارک مہینے کا بڑا احترام کرتے ہیں، لیکن احترام کا جو طریقہ وہ اختیار کرتے ہیں وہ بڑا غلط طریقہ ہوتا ہے۔ وہ طریقہ ان کا یہ ہوتا ہے کہ رمضان کے احترام میں وہ اپنی بری عادتیں ٹیمپرری چھوڑ دیتے ہیں، ٹیمپرری وقتی طور پہ وہ بری عادتوں سے اجتناب کر لیتے ہیں۔ کوئی اگر ڈیلی سگریٹ پیتا ہے تو رمضان کے مہینے میں چھوڑ دیتا ہے۔ بہت سارے لوگ جو ہے رمضان کے چاند کے نکلنے کے بعد سے لے کر کے شوال کے چاند کے نکلنے تک قینچی اور بلیڈ اپنی داڑھی میں استعمال نہیں کرتے، لیکن کیا ہوتا ہے ان کے دل میں یہ ارادہ ہوتا ہے کہ یہ جو چیزیں میں نے ترک کی ہیں یہ بس تبھی تک ہے جب تک شوال کا چاند نظر نہیں آتا، اور جب شوال کا چاند نظر آتا ہے تو شوال کے چاند کے ساتھ ساتھ بہت سارے اور بھی مزید چاند نظر آتے ہیں معاشرے میں، والعیاذ باللہ۔ ان کے ایک مہینے اس گناہ سے اجتناب کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اگر انہوں نے
اس گناہ کو دوبارہ انجام دینے کے ارادے سے توبہ کی ہے. ایسے توبے کی کوئی اہمیت نہیں. توبے کے قبول ہونے کے جو شرائط ہیں ان میں سے ایک شرط یہ ہے کہ انسان جس گناہ کو ترک کر رہا ہو آئندہ مستقبل میں فیوچر میں وہ پختہ ارادہ کرے کہ آئندہ کبھی اس کو انجام نہیں دے گا. ایک آدمی شروع دن میں رمضان کی پہلی تاریخ کو وہ بیڑی سگریٹ ترک کر دے، لیکن یہ ارادہ رکھے کہ بس شوال کا چاند جیسے ہی نظر آئے گا پھر سے یہ تمام چیزیں شروع، میں ان تمام چیزوں سے رمضان کے مہینے میں توبہ کرتا ہوں. ایسے توبے کی اللہ رب العالمین کو حاجت نہیں ہے. اس لیے اس غلط فہمی میں مت رہیے. رمضان کا مہینہ یہ مکمل جو 11 مہینے ہیں ان 11 مہینوں میں ہم کس طریقے سے تقوی کے ساتھ زندگی گزاریں یہ سکھانے کے لیے آتا ہے، اور آپ نے اس کو وقتی بنا دیا. یہ رمضان کی روح نہیں ہے، آپ نے اس کی روح کی مخالفت کی. اس لیے ضروری ہے کہ رمضان کے مہینے کی اہمیت اور اس کی قدر و منزلت کو سمجھیں اور اس مہینے کو غنیمت جانیں. یہ نیکیوں کا موسم بہار ہے. اللہ رب العالمین کو راضی کرنے اور منا لینے کا بڑا بہترین موقع ہے مسلمانوں کے لیے. اس لیے اس مہینے کو ہلکے میں لینے سے اجتناب کریں اور اس مہینے میں اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے جتنا اہتمام ہو سکے اتنا اہتمام کریں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس مہینے کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس مہینے کو اپنے لیے مغفرت اور بخشش کا سبب بنا لینے کی توفیق بخشے، اور جب ہم تمام کا خاتمہ ہو تو ایمان اور اسلام پر ہو. ھذا واللہ اعلم وصلی اللہ علی نبینا وسلم. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.